بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ہم اپنے چینل روشنی ہر گھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جتنے بھی ہمارے نئے ویورز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے مدنی التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک کریں اور کومنٹ بھی کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی ایک نوجوان بہن تھی۔ اتفاق سے تینوں بھائیوں کو کہیں باہر ملک جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا تینوں بھائیوں نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ بہن کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل میں سب سے بڑا پرہیزگار اور عبادت گزار تھا۔ چنانچہ وہ بہن کو لے کر اس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم واپس ملک سے نہ آئیں تب تک ہماری بہن آپ کے پاس رہے گی، آپ کے سائے عاطفت میں رہے گی۔ عابد نے انکار کیا، ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ تینوں بھائیوں نے اصرار کیا اور راہب اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جائیں۔ تینوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہن کو عابد کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر میں لا اتارا اور خود چلے گئے۔ وہ لڑکی کے لیے کھانا جب پیش کرنا ہوتا، لڑکی آ کر اس عابد کو آواز دیا کرتی۔ عابد گھر سے باہر دروازے پر کھانا رکھ دیتا اور فوراً اپنا دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں خیال پیدا کیا کہ لڑکی دن کو اپنا کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کر اس پر دست درازی کرے اور اس کی عصمت خراب کر دے۔ بہتر یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے پر رکھ آیا کروں۔ دیکھیے، شیطان پہلے تھوڑی سی نیکی کا وسوسہ دلاتا ہے اس عابد کے دل میں آ کر کہ تم ایسا کرو۔ لڑکی ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، دوسرے مرد بھی دیکھیں گے، اب یہیں سے کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ دل میں وسوسہ دلایا تو عابد سوچنے لگا، اگر میں ایسا کروں گا اس میں مجھے اجر بھی ملے گا۔ الغرض وہ عابد اب خود کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھر اس کے پاس آیا اور اسے اس بات پر ابھارا کہ اگر تم اس لڑکی سے بات چیت کیا کرو تو لڑکی کی وحشت دور ہوگی، بڑا نیک کام ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد اب اس لڑکی سے کلام بھی کرنے لگا اور اپنی عبادت خانے سے اتر کر اس کے گھر جانے لگا اور دن بھر باتیں کرنے لگا۔ دن کو لڑکی کے پاس رہتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں آ جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے عابد پر لڑکی کی خوبصورتی کا جال پھینکا اور ایک روز عابد نے لڑکی کے زانوں اور رخسار پر ہاتھ مارا۔ اس کے بعد شیطان برابر اسے اکساتا رہا حتیٰ کہ اس نے وہ کر بیٹھا، پیارے اسلامی بھائیوں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زنا میں ملوث ہو گیا۔ جب وہ زنا میں ملوث ہو جاتا ہے، لڑکی کو حمل ٹھہرتا ہے۔ کچھ دن کے بعد لڑکی ایک بچہ جنتی ہے۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم بڑے ذلیل ہوگے۔ تم ایسا کرو کہ اس بچے کو ذبح کر دو اور زمین میں گاڑ دو۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے عابد سے کہا، مجھے شبہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے سارا قصہ بیان کر دے گی، لہٰذا اسے بھی ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ الغرض عابد نے بچے کے ساتھ لڑکی کو بھی ذبح کر کے دفن کر دیا اور خود عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔
ایک مدت کے بعد لڑکی کے بھائی واپس آئے اور عابد سے اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے کہا وہ مر گئی ہے، اور قبرستان میں انہیں لے جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، اس پر فاتحہ پڑھو۔ بھائیوں نے دعائے خیر کی اور واپس گھر چلے آئے۔ رات کو تینوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک مسافر آدمی کی شکل میں آیا اور ان سے ان کی بہن کا پوچھا۔ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دی تو شیطان نے تینوں سے کہا نہیں ایسا نہیں، بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کی عزت کو تار تار کیا۔ جب اس سے بچہ پیدا ہوا تو عابد نے اس بچے کو بھی مار ڈالا اور تمہاری بہن کو بھی ذبح کر ڈالا، اور دونوں کو اس گھر میں جس گھر میں وہ رہتی تھی ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ تم اس گھر میں داخل ہو کر فلاں کونے کو جا کر دیکھو، وہاں گڑھا موجود پاؤ گے۔ صبح تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے سے خواب بیان کرنے لگے۔ تینوں بھائیوں کو خواب میں یہی بات نظر آئی اور اس مکان میں گئے اور اسی کونے کی طرف بڑھے تو وہاں گڑھا موجود پایا۔ کھودا تو دونوں لاشیں نکل آئیں۔ اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کر کے اس سے پوچھا تو اس نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ پھر تینوں بھائیوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اپنا سارا ماجرا بیان کیا، جو جو بات ہوئی تھی ساری بات بادشاہ کو بتا دی۔ پھر بادشاہ نے جو ہے اس عابد کو طلب کیا۔ عبادت خانے سے عابد کو نکالا گیا اور اس سے پھانسی پر لٹکانے کا حکم دے دیا گیا۔ جب اسے پھانسی کے لیے تختے پر لایا گیا تو شیطان آ گیا اور کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو اے؟ تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تمہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے کہ تم خدا کا انکار کر دو۔ اس بدبخت عابد نے خدا کا انکار کیا اور جیسے ہی انکار کیا بادشاہ کے سپاہیوں نے جلادوں نے فوراً تختہ پھانسی کا ہٹایا اور اس کو جو ہے پھانسی پر چڑھا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار عبرت کے نمونے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ شیطان کے پاس مردوں کو پکڑنے کا سب سے بڑا جال عورت ہے۔ وہ ملعون عورت کے ذریعے بڑے بڑوں کو بہکا لیتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے عورت کو پردے میں رکھا اور مرد کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور غیر محرم عورت کے پاس تنہائی میں بیٹھنے یا اس سے کلام کرنے بات چیت کرنے کو بھی جو ہے منع فرمایا ہے۔ بس مسلمانوں کو شیطان کے اس جال سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔